بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم نے ابھی سابقہ لیکچر میں جنگ الفجار کا ذکر کیا تھا۔ یہ جنگ جو تھی وہ قریش کے درمیان کو 4 سال رہی۔ اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہو چکی تھی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دور جاہلیت تھا، اور کسی کا طاقت کے بل بوتے پہ کسی کا مال غصب کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ عمر کے 20ویں سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاہدے میں شرکت فرمائی کہ جس کا آپ نے اپنی رسالت کے بعد بہت بعد تک بھی اس معاہدے کا ذکر کرتے رہے۔ اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف جو ہے وہ عربی میں ایک معاہدے کے لیے کہتے ہیں، اور الفضول جو تھا وہ بہت سارے اس میں نام اس کی وجہ تسمیہ بتائی جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ اس میں فضل نام کے 3 اشخاص جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی، جس کو یہ کہا جاتا ہے حلف الفضول، ان کی مناسبت سے۔ لیکن اور بھی اس کی ہیں، اس کے نام اور بھی آئے ہیں، تو بہرحال یہ سب سے مشہور نام یہ ہے، تو اس لیے اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، یہ کس وجہ سے یہ معاہدہ جو تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ پسند تھا، یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اتباع کی بات ہے۔ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ خوش ہو، تو اگر ہم سب اس کے اوپر کاربند ہو جائیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خوش ہوں گے۔ واقعہ یہ تھا کہ زبید قبیلہ یمن میں آباد تھا، تو وہاں سے ایک شخص آیا مکہ میں، اور آ کے اس کے پاس سامان تجارت تھا، وہ اس نے وہاں پہ سیل کرنا چاہا، تو آس بن وائل نے وہ سامان خرید لیا۔ وہ قریشی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب ان سے اس شخص سے یہ سامان خرید لیا تو اس کو اس کے پیسوں کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، مطلب سمجھ انہوں نے مال پہ قبضہ کر لیا۔ وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے، جا کے تو ریکویسٹ کی، تو سب آس بن وائل کیونکہ ایک سردار تھا، تو وہ انہوں نے اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے میں معذوری ظاہر کی یا معذرت کر لی، تو بڑے پریشان تھے کہ بھئی اب کیا ہوگا۔ وہ ایک دن انہوں نے اس کے قبیس نامی ایک پہاڑ ہے، چوٹی ہے مکہ کے جو بالکل خانہ کعبہ کے جو بالکل قریب ہے، تو وہ ایک بعض میں یہ آیا کہ وہاں پر اس چوٹی پہ چڑھ کے انہوں نے یہ اشعار فرمائے، یا بعض کہتے ہیں کعبہ کی دیوار سے یا جو پردہ اس کے اوپر لٹکا ہوتا تھا، یہ چادریں جو تھی، یا اس کو پکڑ کے یہ، تو وہ اشعار تھے۔ وہ اشعار ہماری تاریخ کی کتابوں میں عربی میں وہ منقول ہے، لیکن میں تھوڑا بہت اس کا مفہوم ہی آپ تک بیان کر سکوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ وہ اشعار میں کہتے ہیں، اے مکہ والو، آپ کو بڑی عزت سے نوازا گیا ہے، آپ اس کے نگہبان ہو، آپ اس کے رکھوالے ہو، آپ یہاں پر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہو، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں بے یار و مددگار ایک مسافر یہاں پہ لٹ جاتا ہوں،
اور میرا کوئی پرسان حال نہیں، اس طرح کے وہ. تو وہ الفاظ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے وہ ان سے سنے. انہوں نے وہاں پر جو مشہور وہاں کے قبائل تھے مکہ کے، انہوں نے بنو ہاشم، بنو امیہ اور میں 2-3 اور قبائل تھے، ان چاروں کو وہاں پہ انہوں نے مدعو کیا اور آواز لگائی، اور وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کی بپتا اس کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم یہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم مکہ کے لوگ جو ہیں آج اس قسم کا ایک معاہدہ ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی یہاں پہ کوئی مسافر جو ہے وہ اپنے مال و اسباب سے محروم نہ ہو جائے. تو عبداللہ ابن جدان نامی ایک شخص ہے، وہ ان کے گھر یہ معاہدہ ہوا. چاروں ساروں یہ سب قبائل کے نمائندہ لوگ وہاں شریک ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر اس معاہدے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا. انہوں نے وہاں پہ یہ طے کیا کہ اب ہم جو ہے کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. ہم جو بھی یہاں پر کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، ہم سارے قبائل مل کر اس ظالم کے خلاف جو ہے متحد ہوں گے. تو یہ چیز طے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اس لیے پسند تھا کہ وہ ناانصاف جو انصاف سب کے لیے وہ چاہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ معاہدہ، جب انہوں نے اس معاہدے کو طے پا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے. اسی لیے آپ یہ معاہدے کو کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی ملے تو میں اس معاہدے کو کبھی بھی نہ توڑوں. تو آج بھی مجھے مطلب رسالت کے بعد فرماتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے ایسا معاہدہ کرنا پڑے تو میں آج بھی یہ معاہدہ ایسے معاہدے میں شریک ہونا پسند کروں. تو یہ تھا وہ معاہدہ جس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناانصافی تھی اور ظلم تھا اس کے خلاف یہ پہلا وہ معاہدہ ہے جس میں آپ نے شرکت کی. اور یہ اپنی زندگی مطلب آپ کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی. تو اس کے بعد اگلے واقعات کا تذکرہ ہم اس کے بعد کریں گے. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ناانصافی کسی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.